نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کا ہمارا یہ وظیفہ شادی کے لیے بہترین ہے، چاہے شادی پسند کی کرنی ہو یا پھر والدین کی پسند سے ہی ہونی ہو، لیکن شادی نہ ہوتی ہو، شادی میں کوئی رکاوٹ ہو، شادی کے اسباب نہ بنتے ہوں یا پھر رشتہ آتا ہو اور بات نہ بنتی ہو، یہاں تک کہ اگر کسی کی دوسری شادی ہونی ہے، اس میں بھی مسائل آ رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بہترین ہے اور مجرب ہے۔ جس کسی کو بھی یہ عمل بتایا ہے، اس کی بہترین جگہ کچھ ہی دنوں میں بات پکی ہو گئی۔ سورہ رحمان بہت فضیلتوں والی سورت ہے۔ سورہ رحمان قرآن کی زینت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یوں تو سورہ رحمان روز ہی پڑھنی چاہیے، لیکن آج جس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے، اگر آپ سورہ رحمان کو شادی کی نیت سے اس طرح پڑھ لیتے ہیں تو 2 ہفتوں کے اندر آپ کو بہترین آپ کی خواہش کے مطابق جوڑ مل جائے گا، یا پھر اگر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی، کیونکہ رکاوٹیں، بندشیں ہمارے انسانوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اس کے لیے سب ممکن ہے، کچھ ناممکن نہیں۔ بس یقین پختہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ لیکن یہاں ہم ان بچوں سے، لڑکوں اور لڑکیوں سے ضرور مخاطب ہوں گے کہ جو پسند کی شادی کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن والدین کو اس معاملے میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پسند کی شادی ضرور کریں، لیکن اپنے والدین کو ناراض نہ کریں کہ والدین کو تکلیف پہنچا کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خوش رہ پائیں گے، زندگی کی تمام نعمتوں، خوشیوں، سکون کو سمیٹ پائیں گے، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ بے شک سب سے بہترین اولاد کے لیے والدین ہی جانتے اور سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات انسان کو تب ہی سمجھ میں آتی ہے جب وہ مشکل اور تکلیف سے گزرتا ہے، یا پھر وہ خود والدین میں سے ماں یا باپ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں والدین کے مقام کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن میں 5 جگہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے۔ اور ایک جگہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا ہی تفصیل آئی ہے، فرمایا گیا کہ اگر تمہارے ماں یا باپ میں سے دونوں یا پھر کوئی ایک اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو کبھی ان کا دل نہ دکھانا، ان کے سامنے اف تک نہ کرنا، چھاتی چوڑی کر کے بات نہ کرنا، بلکہ کندھے جھکا کر بات کرنا۔ نہ صرف یہ بلکہ اولادوں کو یہ دعا بھی سکھائی گئی کہ دعا کریں اپنے والدین کے حق میں کہ اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما کہ جیسے انہوں نے مجھے رحم سے پالا۔ بس اگر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تو ہی انسان کو باقی دین کے ساتھ والدین کے مقام کی بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ تمام تفصیل آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آج کل کے دور میں لڑکے اور لڑکیوں میں بہت دیکھا جاتا ہے کہ پسند کی شادی کرنے کی خاطر وہ والدین کو بھول جاتے ہیں، ان کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے، والدین کا دل دکھاتے ہیں اور پھر خود بھی بعد میں دکھی ہی رہتے ہیں، اور وہ شادی ان کو راس بھی نہیں آتی۔ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کو راضی کیجیے اور اپنی پسند کی شادی کیجیے۔ یقین جانیے اس شادی میں والدین کی جب دعائیں شامل ہوں گی تو اس میں برکت اور آسانی کے ساتھ محبت اور خوشیاں خود ہی بھر جائیں گی۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ پاکی کی حالت میں کرنا ہے
اور جو بہنیں ناپاکی کی حالت میں آ جائیں دوران وظیفہ تو وہ اپنے چھوڑے ہوئے دنوں کو پاک ہونے کے بعد آگے گنتی میں شمار کر کے اس وظیفے کو مکمل کر سکتی ہیں۔ اس وظیفے کا یوں کوئی خاص وقت نہیں ہے، لیکن نماز کے مکروہ اوقات میں اس وظیفے کو نہیں کرنا، اور اگر عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لیا جائے تو بہت بہترین ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ باوضو ہونا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز استغفار پڑھنی ہے۔ یہ 2 رکعت نماز بالکل ویسے ہی پڑھی جائے گی جیسے 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ کوئی بھی سورت ملا کر سورہ فاتحہ کے بعد آپ یہ 2 رکعت پڑھیں گے، لیکن جب نیت کرنی ہو تب آپ نے 2 رکعت نماز استغفار کی نیت کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز استغفار سے فارغ ہو کر آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے، اب چاہے آپ جائے نماز پر بیٹھیں یا پھر کہیں اور۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں 11 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھنا ہے۔ ہر دفعہ سورہ رحمان شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں، اور آخر میں ہاتھ اٹھا کر اپنی شادی کے لیے دعا مانگ لیں۔ یہ عمل 11 دن سے 21 دن کی تاک گنتی میں آپ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آزمودہ ہے اور بہترین بھی، انشاءاللہ آپ کو بہترین جوڑ کچھ ہی دنوں میں مل جائے گا۔ لیکن یہ خیال رہے کہ بہت تیز قرآن پڑھنے اور وظیفہ جلدی ختم کرنے سے وظیفے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کو ہمیشہ نہ بہت آہستہ اور نہ ہی بہت تیز بلکہ نارمل رفتار میں پڑھنا چاہیے۔ خود لڑکا یا لڑکی اپنی شادی کے لیے یہ وظیفہ کریں تو بہترین ہے، لیکن والدین میں سے بھی اولاد کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کا بہترین جوڑ اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔